بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سید انصار حسین نقوی. ناظرین کرام، آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے. میں ہمیشہ کی طریقے سے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور اس موضوع کے بیان سے پہلے میں آپ کی خدمت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام علماء کرام، مراجع کرام، بالخصوص حضرت حجت کی خدمت میں ان کی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت پہ مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہ، جس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نجیم الحسن زیدی صاحب قبلہ، جو کہ قم المقدسہ کی ایک مشہور و معروف شخصیت ہے، ایک برجستہ خطیب ہیں، مفکر ہیں، ادیب ہیں. آئیے میں مولانا سے آپ کو روبرو کرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے، اور جس چیز کے لیے ہم نے زحمت دی آپ کو ناظرین کی درخواست پر، وہ یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کا یوم ہے. میں اس سلسلے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سوال جو ہمارے پاس جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام زینب کیسے پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ ہدیت میں دست دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر سب کی نگاہیں تھیں کہ کب رسول رحمت گھر میں تشریف لائیں. اور یہ ہمارے یہاں کا ادب ہے، اور اسلامی تہذیب بھی یہی کہتی ہے کہ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو جو گھر کے بزرگ افراد ہوتے ہیں، خاص طور پر جو صاحب علم ہوتا ہے، جو صاحب فہم اور درک ہوتا ہے، تو اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ آپ نام رکھیں. بے شک. اور آج بھی یہاں پر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ولادت ہوتی ہے تو ماں باپ اگرچہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام رکھیں، اور ان کی قلبی خواہش ہوتی ہے، لیکن اپنی اس خواہش کو پیچھے کر دیتے ہیں ان لوگوں کی عظمت اور ان کے شرف کو بیان کرنے کے لیے کہ جن کا خاندان میں ایک مقام ہے. تو اسی طریقے سے جب مولائے کائنات کے گھر میں شہزادی کی ولادت ہوئی تو اب انتظار ہے کہ رسول رحمت تشریف لائیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور بچی کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں. چونکہ بہرحال ہمارا وقت محدود ہے، بہت مختصر طور پر خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پیغمبر نے بچی کو آغوش میں لیا، اور اس کے بعد آپ نے نام زینب رکھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے جہاں آپ نے بی بی جناب زینب سلام علیہ کا نام زینب رکھا، وہیں ایک وصیت بھی کی، اوصیکم ان تحبوا زینب، کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ تم زینب کو دوست رکھو، زینب سے محبت کرو. تو ایک سوال جو آپ نے کیا تھا کہ زینب کا نام جو ہے بی بی جناب زینب سلام علیہ کا نام شہزادی کا زینب کیسے پڑا، تو یہ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، اور آپ نے زینب یعنی باپ کی زینت کہہ کے آپ کو پکارا. اور پھر زندگی میں آپ واقعی طور پر اپنے باپ کے لیے زینت رہی، چاہے وہ علم کا میدان ہو، حلم کا میدان ہو، صبر ہو، شجاعت ہو، ہر میدان میں زینب اپنے باپ کی زینت رہی. یہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ اوصیکم ان تحبوا زینب، کہ میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ محبت کرو بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، اس کے سلسلے سے ایک قابل غور نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے جب یہ فرمایا کہ محبت کرو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے، تو اس کے بعد ایک جملہ اور ہے، اس لیے کہ یہ بی بی در حقیقت ویسے ہی ہے کہ جیسے میرے لیے جناب خدیجہ تھیں. تو یہ ایک روح ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میرے لیے جناب خدیجہ تھیں، یہ اپنے بھائی
حسین کے لیے زینب ویسے ہی رہیں گی، اور ان کا جو در حقیقت کردار ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس میں جو پیغمبر کے جملے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جناب زینب سلام علیہا مشابہ ہیں جناب خدیجہ سے۔ تو اب یہ وجہ تشابہ یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی کسی چیز سے مشابہ ہوتی ہے، کوئی بھی فرد یا کوئی بھی ذات اگر آپ کسی سے اس کی شباہت کو بیان کریں گے تو اس میں جو بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ وہ کس بنیاد کے اوپر ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک نانی ہے اور ایک نواسی ہے اور دونوں کے درمیان میں ظاہری شکل و صورت کی مماثلت یا مشابہت پائی جاتی ہے، صرف مرحلہ یہ نہیں ہے۔ شاید پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہوں کہ جس طرح سے جب میں تنہا تھا راہ تبلیغ میں، جب میں توحید کے پرچم کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا تو مجھے خدیجہ کی پشت پناہی کی ضرورت تھی، ان کی معاونت کی ضرورت تھی، اور اگر خدیجہ نے اپنے مال کے تعاون سے میری مدد نہ کی ہوتی اور پیغام توحیدی کو نہ پہنچایا ہوتا لوگوں تک تو یہ پیغام مکے کی سرزمین تک محدود ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے تشابہ کی کہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مقصد حسینی کو پہنچانے کے لیے شام و کوفہ کی سختیوں کو برداشت نہ کیا ہوتا تو یہ پیغام کربلا ہی میں محدود ہو جاتا۔ تو یہ ایک منزل ہے جو عظمت جناب زینب سلام۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا، بہت ہی عمدہ آپ نے اور بہت ہی سلیس بیان آپ کا تھا، جس میں آپ نے وعدے کیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام زینب کیوں پڑا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے خاندان کو انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے بچی کو اپنی آغوش میں لیا اور اس کے بعد اس کا نام زینب رکھا۔ اور ایک حدیث آپ نے اور بھی اس میں ایڈ کیا ہے جو میں نے پہلی بار سنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے ناظرین نے بھی شاید پہلی بار اس حدیث کو سنا، وہ یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تشابہ جو ہے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے۔ تو بہت ہی ممنون، مشکور آپ کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ناظرین بھی اس بیان سے بہت ہی زیادہ بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے میں محظوظ ہوا ہوں محظوظ ہوئے ہوں گے، اور میں آپ سے ودا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین کرام سے بھی ودا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ رکھیں فی امان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔